पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमजद मुइन है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट करंटली लिविंग इन टोरंटो। तो ये मेरा तीसरा वीलॉग है और आज का टॉपिक होगा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। दूसरे अल्फाज में एक जोक। पहले जो दो वीलॉग हुए थे उस पर बहुत कमेंट्स आए, वो पीआईए के बारे में थे और लोगों ने कहा और भी करें, लेकिन इशू ये है कि उस एयरलाइन के बारे में और उसकी मैनेजमेंट के बारे में तो पूरी किताब लिखी जा सकती है। तो एंड में मैं थोड़ा सा कमेंट्स कर दूंगा उसके बारे में। आज का टॉपिक है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि ये कोई इट्स नॉन पॉलिटिकल वीलॉग, सिर्फ टू द पॉइंट एंड प्रैक्टिकल। कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, ना ही इस वक्त मैं किसी को जानता हूँ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में। इतना मुझे ज़रूर पता है कि काफ़ी साल पहले मेरा कुछ इंटरेक्शन हुई थी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के लोगों से, और डेफिनेटली उसके अंदर बहुत अच्छे लोग काम कर रहे थे उस वक्त। वो लोग कौन थे? वो यंग लोग थे जिन्होंने एमबीएस किए हुए थे अच्छी यूनिवर्सिटी से, उनके बहुत अच्छे आइडियाज़ थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके ऊपर जो लोग थे उनका भी अल्लाह ही हाफिज़ था, जिनको कोई आइडिया नहीं था बिज़नेस का। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारी जो इन्फेचुएशन है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, उसका तो कोई चांस है नहीं, ज़ीरो। बिल्कुल कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन इस वक्त जो लगता है कि वहाँ पे सिर्फ उन लोगों को पोस्ट किया जाता है एज ए पार्किंग, जो कि ट्रांजिशन उसमें होते हैं। अगेन आई एम क्वाइट श्योर कि उसमें अच्छे लोग काम कर रहे हैं, उनके आइडियाज़ भी अच्छे हैं, लेकिन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इज़ नेक्स्ट टू नथिंग। इसकी जो वेबसाइट है जो इन्होंने अभी रिसेंटली बनाई है, अच्छी वेबसाइट है, लेकिन उसका जो स्टैंडर्ड है वो एक अंडर ग्रेजुएट कोई प्रेजेंटेशन कर रहा हो पावर पॉइंट की, उस टाइप का है। उसमें उन्होंने 5 वजूहात दिए हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों की जाए। एक भी जो वजूहात उसमें हैं वो बैक्ड अप नहीं है। ये पॉपुलेशन बहुत है, ये बहुत अच्छी बात है। पॉपुलेशन तो इंडिया में भी बहुत है, नाइजीरिया में बहुत है, तो फिर वहाँ इन्वेस्टमेंट ना कर दें। कोई स्पेसिफिक वजह बताएं कि क्यों की जाए। फिर एक इन्होंने कहा जी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर कोई चैम्पियनशिप हो जाए जिसमें हम पाकिस्तानियों को स्लोगन कि अगर कोई अवार्ड मिले तो हम डेफिनेटली गोल्ड मेडल तो ले ही जाएंगे, बड़ी आसानी से ले जाएंगे। ईज़ ऑफ बिजनेस क्या मतलब है इसका? ईज़ ऑफ बिजनेस का मतलब व्हाट डज इट मीन? ईज़ ऑफ बिजनेस कैसे होती है जी? आपकी बिजली जो है उसमें वर्ल्ड बैंक ने कह दिया कि जी अब 150 दिनों से इतने कम दिन में हो जाए। नंबर 1, वर्ल्ड बैंक का कोई अथॉरिटी है इस चीज़ पे, बिजनेस करने पे? ये हमारी जो इन्फेचुएशन है इन वर्ल्ड बैंक और आईएफसी वैसे, ये तो ख़त्म होनी चाहिए। ना उनका कोई इंटरेस्ट है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का, नथिंग, ज़ीरो। इसलिए कि मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है वाशिंगटन डीसी में लोगों से डील करने का। वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, किसी भी मुल्क से नहीं है, पाकिस्तान दूर की बात है। दूसरा ये ईज़ ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन तो बताएं क्या है। दूसरा जो क्लीशे है वन विंडो ऑपरेशन, ये विंडो आज तक ना किसी को मिली है, ना इसका कोई जीपीएस है। किधर है ये विंडो भाई? और अगर है भी तो इसके पीछे कौन बैठा है? बिल्कुल स्लोगन जो कि बस यूज़ होता है एज ए कैच वर्ड, वन विंडो। कौन सी विंडो? किधर है ये विंडो? कुछ बताएं तो सही। अच्छा, उसके बाद अगर किसी ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके कोई स्पेसिफिक कोई फॉर्म हो साइट पे, कुछ तो बताएं ना कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे है। लेकिन सिर्फ जो है फ़ोटो ऑप्स में हर दूसरे दिन एक तस्वीर लगा देते हैं कि जी कोका कोला वाले आए, ये आए, वो आए। ये 10-12 कंपनीज जो हैं, क्या पूरी दुनिया में यही रहेगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए पाकिस्तान में? आप ज़रा इनसे ये पता करें बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से कि एक्चुअल फिगर्स दें, कौन सी कंपनीज आई हैं पाकिस्तान में जो कि मिड लेवल की हैं, जिन्होंने कोई मैन्युफैक्चरिंग लगाई हो, जिन्होंने कुछ किया हो। एक बस तोते की तरह बोले चले जा रहे हैं इकोनॉमिक जोन, ये वो। जब से मैं पैदा हुआ इकोनॉमिक जोन ही ख़त्म नहीं हो रहे, और ये वन विंडो और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब किसको फूल बना रहे हैं? मतलब आई एम श्योर अगेन लाइक मेरा जो एक्सपीरियंस है इनके साथ, अच्छे लोग उधर काम कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई गाइडेंस तो दें। सिर्फ ये आके तस्वीरें खिंचवाना
اور ہر جو ڈیلیگیشن آتا ہے تصویر کھنچوا کے چلا جاتا ہے. اس کا پریکٹیکل رزلٹ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. مطلب کوئی اتنا بڑا اس کا بجٹ ہے، میرے خیال میں ایک زمانے میں 175 ملین روپیز تھا، اب شاید اور زیادہ ہو. سیکٹری، ایڈیشنل سیکٹری، ڈائریکٹر جنرل، یہ وہ، کیا مقصد ہے ان کا؟ تو یہ جو ویلاگ میں کر رہا ہوں یہ میں ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں جو کہ یہ سوال پوچھیں. میں تو پوچھ ہی رہا ہوں سوال، لیکن اکیلا تو میں کچھ نہیں کر سکتا. لوگوں نے میرے پرانے ویلاگ میں بھی کہا کہ جی کچھ نہیں ہونا، آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے، لیکن آئی ڈونٹ مائنڈ ویسٹنگ مائی ٹائم. حالانکہ میرا ایکسٹریملی بزی اسکیجول ہے، لیکن ٹائم ہیز کم کہ آئی ایم ٹائرڈ آف لیونگ ان ایگزائل. جتنے بھی پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں وہ بہت کم خوشی سے باہر رہ رہے ہوں گے. ایز اے تھرڈ کلاس سٹیزن لیونگ ان UK، USA، کینیڈا، کوئی مقصد ہے اس کا؟ ہم اپنے ملک میں کیوں نہ رہیں؟ اپنے ملک میں اس لیے نہیں رہ رہے کہ وہاں پہ کچھ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور کوئی سے نہیں ہے. اب سے ہماری ایسی ہوگی کہ جب آپ سب لوگ کھڑے ہوں، کویشچن کریں. ان لاجیکل چیزیں ہیں. بورڈ آف انویسٹمنٹ میں نے اس لیے چوز کیا کہ ملک قرضوں میں دبا ہوا ہے. یہ تو ایک ہی ادارہ ہوگا بورڈ آف انویسٹمنٹ. ہم شور ایسے بہت سے اور ہوں گے جن کا کوئی رائم اور ریزن نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے. اگر کوئی پروڈکٹیوٹی بورڈ آف انویسٹمنٹ کی ہے پریکٹیکل باتوں کے علاوہ، تو آپ میرا کیا کہتے ہیں جو پروگرام میں آپ کامنٹ لکھیں، آئی بی مور دین ہیپی ٹو ڈسکس ود یو. اور آئیڈیاز بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں. 2008-9 میں آئی ٹوک اے ڈیلیگیشن فرام USA، بڑی مشکل سے پاکستان، اسی مقصد کے لیے. رزلٹ واز 0. اچھی بات تھی کہ ہاں ہاسپٹیلٹی میں وی آر نمبر 1، بہت زبردست ہاسپٹیلٹی، سب کچھ. پریکٹیکل رزلٹ نل. اور پاکستان کسی کو جانے کے لیے واز ناٹ این ایزی. جب میں ان لوگوں کو لے کے گیا پاکستان تو ان کی جو بیگمات تھیں ان امریکنس کی، وہ مجھ سے ایئرپورٹ پہ ریکویسٹ کر رہی تھیں کہ ان کو آپ خیریت سے واپس لے آئیں، چلیں. اور جب ان کو واپس لے کے آیا تو دے ور سو ہیپی. یہ تو حال ہے. اور مطلب وی ہیو ٹو بی پریکٹیکل. اب حالات بہتر ہیں، لیکن جو پالیسیز ہیں، اب ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ میں یہ پالیسیز ہیں، لیکن اسپیسیفک تو لکھیں نا کہ اگر کسی سے میں بات کروں یا کوئی بھی بات کریے پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، صرف یہ 5 چیزیں دینا جی کہ ہماری پالیسیز بہت اچھی ہیں، ہماری پاپولیشن یہ ہے وہ ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. آپ اسپیسیفک بتائیں، ویب سائٹ پہ لکھ دیں کہ جی یہ آپ کا ریٹ آف ریٹرن ہو سکتا ہے، یہ آپ کی ایز ہے، آپ ڈالر باہر لے جا سکتے ہیں، لا سکتے ہیں، یہ ہم آپ کو فیسلیٹ. کچھ نہیں لکھا ہوا سوائے ایک جنرلائزیشن کے. تو ایسے تو بات نہیں بنے گی. ہاں کیا لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ $10 ملین دیں تو آپ کو ایئرپورٹ پاس مل جائے گا. ایک نہیں، انبلیویبل. واٹ ٹائپ آف اسٹوپیڈیٹی از دس؟ یعنی کوئی 10 ملین ایئرپورٹ پاس لینے کے لیے کوئی پاکستان کے ایئرپورٹ کی جنت ہے کہ جی ہم جنت میں جا رہے ہیں تو 10 ملین انویسٹ کریں تو ہمیں ایئرپورٹ انٹری پاس مل جائے گا. کیا ضرورت ہے ایئرپورٹ انٹری پاس کی؟ آئی ایم شیور ادھر بل گیٹس جو کہ بلینئر ہے اس کے پاس بھی پاس نہیں ہے امریکہ میں، یا دنیا کے کسی ملک میں بھی نہیں ہوگا. تو واٹ ٹائپ آف انسینٹیو از دس کہ آپ 10 ملین لگا دیں اور آپ کو ہم انٹری پاس دے دیں گے. 20 ملین لگا دیں تو 2 ملیں گے، 30 ملین لگا دیں تو اسی قسم کا کوئی میٹرکس دیا ہوا ہے. یعنی دس از سو ان لاجیکل. اب کون اس قسم کے آئیڈیاز کے ساتھ آتا ہے؟ دس از بیونڈ. جبھی میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے، کچھ ہوش کے ناخن لیں، کچھ لاجک سے بات شروع کریں، جو لوگ آپ کے اچھے کام کر رہے ہیں ان کی سنیں اور پریکٹیکل سٹیپس کریں. تصویریں اگلے کچھ دن پہلے جو ایک بہت ہی اب بھی کہیں گے پرسنل ہو گیا، PI کے چیئرمین صاحب آ کے تصویر کھنچوا رہے ہیں. PI کا کیا تعلق ہے بورڈ آف انویسٹمنٹ سے؟ وہ اپنی ایئر لائن تو چلا نہیں سکتے ڈھنگ سے. جو میں نے 2 ویلاگ کیے ہیں، میرے پاس کاؤنٹلیس اس کے لوگوں کی رسپانس آئی ہے. وہ تو ایسی رسپانس ہے کہ میں پورا اپنا دن PI پہ ہی کرتا گزار دوں گا پھر بھی کم پڑ جائے جو ان کے کرتوت ہیں. تو جناب PI کے چیف ایگزیکٹو پہنچ گئے بورڈ آف انویسٹمنٹ. کس لیے پہنچے ہیں بھائی؟ کیا مقصد ہے ان کا؟ بورڈ آف انویسٹمنٹ کیا کریں گے ان کے لیے اور یہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے لیے کیا کر لیں گے؟ نتھنگ، زیرو، زرچ. تو یہ تو حال ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ لوگ جس پر ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں جن کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے
کہ باہر سے پاکستان کو کیسے دیکھا جا رہا ہے. ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی خرابی نہیں ہے. آپ نے پاکستان کو دیا کیا؟ پاکستان نے تو آپ کو بہت کچھ دے دیا. آپ کو پاسپورٹ بھی دیا, آپ نے اس پاسپورٹ کا بیڑا غرق کیا, رسپیکٹ ختم کرائی ہے. لیکن پاکستان نے آپ کو سب کچھ دے دیا, آپ نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا سوائے جو آپ جو دے رہے ہیں. اور آپ سے میرا مطلب ہے جو اس وقت جو لوگ پاور میں ہیں, لوگوں کو سوائے تنگ کرنے کے, لوگوں کو کہتے ہیں ہر قسم کی جس طریقے سے, بجلی پانی تو دور کی بات ہے, وہ تو چھوڑ ہی دیں, وہ تو بات کی میرے خیال میں اگلے 100-150 سال میں شاید آئے پاکستان میں انٹرپٹیڈ, جس حساب سے حالات جا رہے ہیں. اس وقت آپ لوگوں نے, جو لوگ سن رہے ہیں, جس میں میرے جاننے والے بھی ہیں, کزنز بھی, رشتہ دار بھی, دوست بھی, اینڈ اس میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں, فرینکلی کچھ نہیں دیا پاکستان کو سوائے باتیں بنانے کے. لیکن کم از کم میں نے یہ ایک سٹیپ شروع کیا ہے. آئی لائک یو ٹو جوائن می. پاکستان کو سیو کریں اپنی آسانی کے لیے. اپنی آسانی, آپ تو میری طرح سب 30 میں ہیں, لیکن جو آپ کے جو آنے والی جنریشن ہے ان کے لیے کچھ کر گزریں اور اپنی وائس ریز کریں, اور کوئی چیز دیکھیں تو اس کے بارے میں بولیں. گیو اپ جو کیا ہوا ہے, سب نے گیو اپ کیا ہوا ہے. آج سے 1-2 مہینے پہلے تک میں نے بھی گیو اپ کیا ہوا تھا, اور اس سے کافی پہلے بیٹھ کے میں بھی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے باتیں ہی بنا رہا تھا اور آئیڈیاز دے رہا تھا. لیکن اب میں نے ایک سٹیپ لیا ہے. پلیز جوائن می. آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو آپ سرکولیٹ کریں. کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. لائک آئی سیڈ, اٹس اے نان پولیٹیکل چینل. انف از انف, بہت ہو گیا. ہم سب لوگوں کو پاکستان میں رہنا چاہیے, اور ہم پاکستان جب ہی رہ سکتے ہیں کہ جب پاکستان میں کچھ ایسا ہم کریں کہ رہنے کے لائق ہو. ورنہ اس وقت اگر کوئی ویزے کے لیے جائے, اگر ویزا کھول دے کوئی ملک, تو پورا پاکستانی باہر آ جائے گا. تو ہم نہیں چاہتے, کیونکہ باہر آ کے آپ 3rd کلاس سٹیزن رہیں گے, اور 2-4 لوگ جو یہاں رہتے ہیں امریکہ کینیڈا میں کرتے ہیں, وہ آپ سے کہتے ہیں کہ لائف بہت اچھی ہے. جھوٹ بول رہے ہیں. نہ یہاں درختوں پہ ڈالر لٹک رہے ہیں, نہ کچھ ہو رہا ہے. صرف اور صرف سب مصیبتوں میں رہ رہے ہیں. تھینک یو. خدا حافظ. سی یو نیکسٹ ٹائم.